رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور اسلام، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین۔ حمد سے آغاز کرتے ہیں ہم، اور حمد کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کے آگے مہمانوں اور پروگرام کے تعارف موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مجھے بھی تلخ رتوں سے نکال رب سخن، مجھے بھی تلخ رتوں سے نکال رب سخن، میرا سخن بھی ہو شیریں مقال رب سخن، میرا سخن بھی ہو شیریں مقال رب سخن، میں زخم زخم ہوں اہل ریا کی بستی میں، میں زخم زخم ہوں اہل ریا کی بستی میں، تیرا کرم ہے میرا اندمال رب سخن، تیرا کرم ہے میرا اندمال رب سخن، روش روش میں تیری قدرتوں کے جلوے ہیں، روش روش میں تیری قدرتوں کے جلوے ہیں، نفس نفس میں ہے تیرا جمال رب سخن، نفس نفس میں ہے تیرا جمال رب سخن، میرے کریم مجھے بولنا نہیں آتا، میرے کریم مجھے بولنا نہیں آتا، میرے بھی لہجے کی لکنت اجال رب سخن، میرے بھی لہجے کی لکنت اجال رب سخن، تیری عطا سے ہی میں حمد لکھنے بیٹھا ہوں، تیری عطا سے ہی میں حمد لکھنے بیٹھا ہوں، وگرنہ میں میری اتنی مجال رب سخن، وگرنہ میں میری اتنی مجال رب سخن، ملے جو اذن توکل تو تھم بھی سکتی ہے، تفکرات کی مجھ میں دھمال رب سخن، اور کچھ ایسا ورد بھی میری زباں پہ جاری ہو، کچھ ایسا ورد بھی میری زباں پہ جاری ہو، بروز حشر بھی اٹھوں نہال رب سخن، بروز حشر بھی اٹھوں نہال رب سخن، تیرا شریک بھلا کیسے ہو سکے کوئی، تیرا شریک بھلا کیسے ہو سکے کوئی، تیرے سخن کی نہیں ہے مثال رب سخن، تیرے سخن کی نہیں ہے مثال رب سخن، مجھے بھی تلخ رتوں سے نکال رب سخن۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، اور وہ بھی تیزی سے رواں دواں ہے، اور اللہم اجرنی من النار کی دعا ہمارے ورد زبان رہنی چاہیے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور فروغ علم۔ اس حوالے سے اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے۔ علم وہ بنیادی جہت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قدسیان فلک پر انسان کو عظمت اور شرف عطا فرمایا، علم کی بنیاد پر، اور اس کی بہت ساری توجیحات اور بہت سارے سوالات اس حوالے سے کہ قرآن کریم فروغ علم کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ علیہ ساہو چک شریف۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، اور روز آپ کو خوش آمدید کہنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ہمارے ARYQ TV کے بہت سارے مقبول پروگراموں کو میزبان اور ہمارے اس پروگرام کے مہمان، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب سید فہیم شہزاد صاحب آستانہ علیہ بوکن شریف سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمرہ شریف کی مبارکباد آپ کو دیتے ہیں جناب۔ اللہ آپ کے حاضری کے سفر کو برکتوں کا باعث بنائے، اور اس برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ساہیوال سے ممتاز نوجوان اور بہت ہی خوشگلو شناخواہ جناب طارق مسعود قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کے حوالے سے بھی آپ ان کو جانتے ہیں، اور ARYQ TV کے مختلف پروگراموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام سے آغاز کرتے ہیں، اور کلام عطا کر رہے ہیں جناب طارق مسعود قادری۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں،
خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، سبحان اللہ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، ماشاءاللہ میری داستان مختصر ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں پوچھتا دیا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، بروں سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب۔ اور پروفیسر منیر قصوری صاحب کا یہ کلام تھا، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت نعتیں انہوں نے تخلیق کی اور نعت کی بہت خدمت کی۔ پیر صاحب آغاز کرتے ہیں، قرآن اور فروغ علم ہمارا موضوع ہے، اور قرآن حکیم کی روشنی میں جو علم کی اہمیت پر بیان کیا گیا ہے، جو رہنمائی کی گئی ہے، اس پہ کلام عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج بڑا اہم موضوع ہے۔ علم ہی کے تو اپنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اقرا، اور پھر فرمایا گیا الرحمن علم القرآن، اور پھر فرمایا گیا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سورہ زمر کے اندر، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ ٹھیک، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی تو ہیں، علم والے ہی تو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح، تو علم ایک ایسی چیز ہے، علم کو کس سے تشبیہ دی جائے؟ علم ایک نور ہے، علم ایک اجالا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت ان آیات کی عکاسی میں کہا تھا کہ پائے علم چوں شمع باید گداخت، بے علم نتواں خدا را شناخت۔
واہ اور داغ دہلوی نے اس پر بڑا خوبصورت اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، واہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ واہ واہ کیا یعنی دین اسلام کی ابتدا علم سے ہے۔ فرمایا گیا کہ حبیب علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسا اجالا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے۔ اور پھر جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں لا ریب کتاب کے اندر خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں اور سورہ مجادلہ میں اور بے شمار آیات مقدسات اس امر پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور علم انسان کو روشنی دیتا ہے۔ صحیح، اور علم ایک ایسی چیز ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن بدن خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، صحیح، جوں اس کے جو ہے موتی اس کا نور بکھیرا جائے تو اللہ رب العزت اس کے علم میں بھی جو ہے وہ فروغ عطا فرماتا ہے اور اس کی قدروں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اور علماء کے ساتھ اور قرآن مجید نے ایک نص دے دی ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، یعنی عالم اور جاہل۔ صحیح، جو اچھا پھر ایک اور بات ہے سرور بھائی کہ صرف پڑھ لینا علم نہیں، لفظوں کو پڑھ لینا علم نہیں، صحیح، یہ نہیں فرمایا گیا پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، فرمایا گیا جاننے والا۔ واہ واہ یعنی لفظوں کو پڑھ کر لفظوں کے ادراک میں گم ہونا، کیا بات، اور ان کی چاشنی کو حاصل کرنا، یہ علم ہے۔ صحیح، اور پھر اس پر عمل وارد ہونا۔ میرے حضور قبلہ عالم میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لفظوں کو پڑھ کے علم نہیں آتا، عالم وہ ہوتا ہے جو لفظوں کے ادراک کو جانتا ہے، پھر اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور پھر اس میں خود جو ہے وہ شناور یعنی غسل کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اس کا عمل جو ہے وہ اس پر وارد رہتا ہے، اس پر قائم و دائم رہتا ہے، یہ علم ہے۔ اور علم کے فروغ پر اللہ رب العزت نے بحیثیت مومن، چونکہ جو علم ہے نا، جو علم کامل ہے وہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، دوسرے کو علم کامل نہیں ملتا، وہ لفظوں کو پڑھا جاتا ہے، صحیح، لفظوں کا ادراک نہیں ملتا۔ اور مومن کو جو پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ابتدا ہوگی پڑھنے سے، سبحان اللہ، ابتدا ہوگی علم سے۔ اور قرآن مجید دیکھیں اپنے حبیب کی آمد کے ساتھ ہی قرآن کا نزول، یعنی کتاب موجود ہے ٹھیک، اور معلم بھی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں چیزوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اچھا پیر صاحب، گفتگو جو پیر صاحب نے جس طرح سے فرمائی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، قرآن حکیم خود مجموعہ علوم ہے، علوم کا ایک بحر بے کراں ہے، خزانہ ہے، اور یہ ایک روشنی ہے، ایک توانائی ہے علم کی۔ اس حوالے سے قرآن کی جو فضیلت علم ہے اور بطور موضوع علوم اس حوالے سے قرآن مائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سرور بھائی، سب سے پہلے آج کا جو موضوع ہے قرآن اور فروغ علم، جی، اتفاق دیکھیے کہ جب سے اللہ رب العزت نے آپ کے سر پہ پی ایچ ڈی کا تاج سجایا، اس کے بعد میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ ماشاءاللہ، میری تو حسن اتفاق یہ ہے کہ علم کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمائی، اور جس دن فروغ علم کی بات ہے اسی دن ہماری ملاقات ہو رہی۔ سب سے پہلے تو میں دل کے اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ جو سوال آپ نے کیا فروغ علم کے حوالے سے، قرآن کے موضوعات کے حوالے سے، قرآن مقدس میں علوم کی تقسیم اگر دیکھی جائے تو بے شمار طریقے سے مختلف مفسرین نے اس کی تقسیم کی ہے، لیکن جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے علوم کی تقسیم دو طرح کی ہے۔ بنیادی طور پر دو حصوں میں، دو علوم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے کا تعلق ہے فکر و نظر سے۔ صحیح، فکر و نظر سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کیوں کی گئی ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، زندگی کے مراحل کیا ہیں، مرنا کیا ہے، مرنے کے بعد کے معاملات کیا ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سارے وہ فکر و نظر ہے۔ قرآن کا جو پہلا موضوع ہے وہ علوم کا، وہ اس حوالے سے دلالت کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید کے جو دوسرے حصے کے جو علوم ہے اس کا تعلق ہے عمل کے ساتھ۔ صحیح، اور عمل سے مراد یہ ہے اوامر و نواہی، حلال و حرام۔ اگر ہم اب دیکھیں جو فکر و نظر کے علوم ہیں یا عمل کے ہیں، عمل میں بھی اب اجتماعی عمل ہو یا انفرادی عمل ہو، صحیح، دونوں کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ صحیح، فکر و نظر کے حوالے سے بھی انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جو اوامر و نہی ہے یا عمل کے حوالے سے بھی انسان کو ہی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ قرآن کتاب لا ریب ہے، انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت امام
حسن مجتبا سید الشہداء نواسہ رسول علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 104 کتب اپنے انبیاء مختلف انبیاء اور رسول پہ نازل فرمائی ہیں. ٹھیک. ان سار کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ 104 کتابوں میں رکھ دیے گئے. صحیح. پھر 104 کتابوں کے جو علوم ہیں وہ 4 کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس میں اللہ نے رکھے ہیں. اور پھر ان چاروں علوم کتابوں کے جو علوم ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جمع کر دیے ہیں. اب جو انسان زندگی کے جس معاملے میں بھی رہنمائی چاہتا ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسے کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا تاج اس انسان کے سر پہ سجا دیا جائے گا. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، فروغ علم کے معاملے میں قرآن کے جو اثرات اور اس کی جو برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. قرآن اور فروغ علم پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں نے قاری صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فروغ علم کے معاملے میں قرآن کے جو اثرات ہیں اور پھر علم کی جو برکات انسان کو ملتی ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب عمر سے تشریف لائے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں الحمدللہ. جی اور جو جملہ انہوں نے عطا فرمایا جی علم کی سب سے بڑی ڈگری، الحمدللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو علم کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو پیر صاحب نے بھی کی ہے. رب کائنات نے اہل علم کو جو درجات عطا فرمائے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا ہے جو باعمل ہیں اور علم حاصل کرنے والے. ٹھیک. پھر آپ ان کے درجے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خالق کائنات نے جب اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کی گواہی دی تو اس گواہی کے اندر رب کائنات نے جہاں اپنی ذات کو شامل کیا، خود گواہی دی اپنی توحید پہ، اور ملائکہ کو شامل کیا، وہاں رب کائنات نے اولو العلم کو شامل کیا. ٹھیک. اولو العلم کے بارے میں کہا، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. فرمایا کہ رب کائنات فرمایا کہ میں خود اپنی وحدانیت پہ، اپنی یکتائی پہ گواہ ہوں، فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان. پھر آپ اندازہ کریں کہ خالق کائنات نے جب دعائے ابراہیم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جب دعا مانگی تو کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو جو دعا مانگی تو یہ مانگا کہ مالک ایسا نبی عطا فرما جو اہل علم ہو، تزکیہ والا ہو، علم و حکمت والا ہو، دانائی والا ہو. وہاں بھی علم کی بات ہے. کیا بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم علم والے نبی کے لیے دعا مانگی تو رب کائنات نے حجر اسود کو بھی کہا تو نرم ہو جا تاکہ ابراہیم کے پاؤں کے نشان پڑ جائیں. اور جو بھی یہاں آئے وہ دیکھے کہ اولو العزم پیغمبر نے یہ دعا مانگی تھی. تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پہ اہل علم کی شان بیان فرمائی. ٹھیک. جگہ جگہ ذکر فرمایا. اور پھر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا، اور آج آپ نے ویسے بھی بات سخن کی ہے، علم کی بات ہی بالکل آپ نے اسی کے حوالے سے بات کی کہ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے جو فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو تو انہوں نے کہا جی جناب ابلیس تو کہنے لگا جناب میں تو اللہ ہوں، آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنے. تو رب کائنات فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ جو فوقیت ملی تھی جس طرح آپ نے فرمایا وہ علم آدم الاسماء کلھا، رب کائنات نے اسماء کے علم عطا فرما دیے تھے. اور کریم آقا علیہ السلام کو کیا علم عطا فرمایا؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کے علم عطا فرمائے. اور بخاری کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علمت ما فی السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے رب نے اس کا مجھے علم عطا فرما دیا. اور کریم آقا نے جو اپنا پہلا قبلہ ڈاکٹر صاحب تعارف کروایا وہ بھی علم کے حوالے سے کروایا. فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل علم کا درجہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پہ عمل پیرا رہتا ہے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، رکوع میں ہے. فرمایا دوسری جانب ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اس نے ایک رات میں صرف ایک علم کا مسئلہ سمجھ لیا. فرمایا وہ ایک علم کا ایک مسئلہ سمجھنا، اس کی ایک ساتھ جو ہے وہ پوری رات کی عبادت پر حاوی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اچھا پیر صاحب، ابھی ہم نے ذکر کیا اور اس کو مزید چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ قرآن کریم جو ہے وہ خود علوم کا، معارف کا خزانہ ہے، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کچھ مزید، ابھی شاہ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا اور آپ بھی، کہ قرآن خود منبع علوم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، تمام جتنے علوم ہیں وہ قرآن ہی سے نکلتے ہیں، ٹھیک، ان کا جو منبع ہے، ان کا جو مرکز ہے، مرکز و بنیاد محور ہے، ہے وہ قرآن ہے۔ ٹھیک، ریاضی کو لے لیں، الجبرا لے لیں، جو بھی علوم ہیں تمام قرآن سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں علم کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ جب فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے اور جس کو ہم نے علم عطا فرمایا ہے کتاب کا، تو وہاں بھی علم کی بات کی گئی ہے، اور علم کی وجہ سے یہ درجہ ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ ایک آنکھ کا اپنے جھپکنے سے قبل لے کر آ جاتا ہے۔ عالم کو چونکہ عابد پر فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک، کہ عبادت گزار پر عالم کو فضیلت دی گئی ہے، عبادت گزار کہیں نہ کہیں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن جو عالم ہے، جو قرآن کی نسو قط کو جاننے والا ہے، جو قرآن کا عالم ہے، وہ جو ہے اس پر تذبذب کا شکار نہیں ہوتا۔ صحیح، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے سلاطین آئے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن راضی کا اپنا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، امام غزالی کا نام آ جائے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا ذکر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پر جو ترجیح دی ہے وہ قرآن کو دی ہے۔ صحیح، انہوں نے اپنی زندگی پر جو ہے علوم کو ترجیح دی ہے، اور جو عالم بعمل ہے اس کے لیے 6 انعامات رکھے گئے ہیں۔ ان میں پہلا کیا ہے، فرمایا گیا کہ اس کا جو رزق ہے اس میں برکت رہتی ہے، اس کو حلال رزق دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، جو قرآن کا عالم ہے، فرمایا کہ اس کو حلال رزق دیا جاتا ہے، اس کے انعامات میں یہ بات شامل ہے۔ صحیح، دوسرا کیا ہے، فرمایا گیا کہ عذاب قبر سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اللہ اکبر، عذاب قبر سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تیسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، چوتھا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ پل صراط سے بجلی کی طرح چمکتے ہوئے گزرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ علم کا نور ہوگا کہ وہ جو چمک ہے اس کے اندر ٹھیک، وہ علم کی وجہ سے ہے۔ پانچواں کیا ہے کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور یہاں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو پیش کرتا جاؤں۔ فرمایا کہ ان العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ ان کا حشر ہی انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور چھٹا انعام یہ ہے کہ جنت میں ان کو جو مقام دیا جائے گا وہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے 40 دروازے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فراز ہوئے تو 2 مجلسیں تھیں، ایک اہل ذکر کی، ایک اہل علم کی۔ اب حضور نے فرمایا کہ اہل ذکر بھی خیر پر ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں، صحیح، اور اہل علم بھی خیر پر ہیں۔ اب دونوں ہی نیکی کے کام تھے، دونوں افضل تھے۔ اب فیصلہ ہونا تھا کہ حضور کس نشست میں تشریف فرما ہوں، کس مجلس میں جلوہ گر ہوں۔ تو سرکار اہل علم کی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ واہ، سعدی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا علم ہونا چاہیے۔ کیا بات، سائل نے عرض کیا اگر علم نہ ہو، فرمایا پھر عقل ہونی چاہیے، تاکہ عقل کے داؤ پیچ کھیل کر تو اپنی زندگی کو گزار سکے۔ واہ، کہتے ہیں اگر عقل بھی نہ ہو، فرمایا پھر تیرے پاس مال اتنا ہونا چاہیے کہ تیرے جو چند دن ہیں وہ لوگوں کو مال دے کر وہ کسی طریقے سے گزر جائیں، لوگ اس لیے کہ لوگ تجھ پر طعن و تشنیع نہ کریں۔ اور کہتے ہیں اگر مال بھی نہ ہو، فرمایا پھر تمہیں جینے کا حق کیا ہے؟ تو اس میں پہلی بات تھی کہ تیرے پاس علم ہونا چاہیے اگر تو اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ امام بخاری کی قبر آج بھی اسی لیے زندہ ہے کہ علم کی خاطر انہوں نے سلاطین وقت کے مظالم برداشت کیے، لیکن علم کو کسی امر پر جانے نہیں دیا، کنویں میں گر کر بھی اپنا تلامذہ کو اسی طرح علم پڑھاتے رہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، قرآن کریم جو ہے وہ جس طرح علم کی فضیلت بیان کرتا ہے، اسی طرح سے صاحبان علم کی فضیلت کے حوالے سے بھی، ان کے مقامات اور ان کے مرتبے کے حوالے سے بھی ذکر کرتا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا علم کو پڑھانے والے بن جاؤ، یا علم والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جاؤ، اور اس کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی وہ ہلاکت ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سر بھائی، آغاز میں حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جو کوئی بھی خود کو بہتر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک
پیش کرنا چاہتا ہے یا بہتری کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، اسے ان دو کیٹیگری میں خود کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک. جو کھڑا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہماری طرح اعمال میں سستی کرے گا وہ یقیناً وقتی خسارے طور پہ میں. خسارے میں ٹھہرے گا. ٹھیک. بڑی مشہور حدیث آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. ٹھیک. اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو علم ہے وہ ہوتا کیا ہے. صحیح. ضروری تو نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ علم ہی ہو. کئی دفعہ اچھا یہ بھی اب علم ہو سکتا ہے وہ ہو، لیکن کیا وہ علم نافع ہے یا نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر سوال ہے. ٹھیک. علم نافع تب بنے گا جب میرے عمل سے، میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے میری اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور میری ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. صحیح. صحیح. صاحبان علم کا مقام یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو رب کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ پھر اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرمایا، اللہ اکبر. جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترجمان القرآن ہیں، اور حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا جو عالم ہے، جو صاحب علم ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے وہ بھی میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں. واہ واہ. یہ جب اللہ رب العزت نور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اشراح صدر کر دیتا ہے، سارے حجابات اٹھا دیتا ہے، اپنی تجلیات اور انوار انسان کے دل پہ نازل کرتا ہے، پھر یہ مقام ملتا ہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرا رب اسے یہ توفیق دیتا ہے، وہ قرآن کھولتا ہے، قرآن اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، واہ اور واہ. پھر وہ انسان اس مسئلے سے نجات بھی حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک. علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں، جس طرح بات ہو رہی تھی. حضرت امام غزالی کا ایک قول میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں. کیا بات ہے. سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں. واہ واہ. سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لیکن فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں. صحیح. سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. ہمیں صرف علم حاصل نہیں کرنا، ہمیں علم نافع کی طرف بڑھنا ہے، اور پھر علم نافع حاصل کر کے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، ہم تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، تب جا کے وہ علم مجھے بھی فائدہ دے گا اور میری ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ عطا کرے گا. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت بات شاہ صاحب آپ نے فرمائی. اور قاری صاحب اسی گفتگو کے سے سوال یہ نکلتا ہے اور اس پہ کچھ اشارے بھی شاہ صاحب نے فرمائے. قرآن کریم جو ہے وہ کن علوم کو اہمیت قرار دیتا ہے، کن علوم کو جاننا ضروری قرار دیتا ہے، اور کون سے علوم ایک مسلمان کے لیے، ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے انسان کے لیے ضروری ہیں؟ قرآن کن علوم کو زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کی طرف ہم دیکھتے ہیں جی، تو پہلی وحی کے اندر بھی رب کائنات نے کسی علم کو مختص نہیں کیا. ٹھیک. اقرا بسم ربک الذی خلق. صحیح. یعنی رب کائنات آگے جا کے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بڑھا دیا. سبحان اللہ. سبحان. اس میں کسی مخصوص محدود علم کا ذکر نہیں ہے. ظاہر ہے جب قرآن کی بات آئے گی، ایک مسلمان کی بات آئے گی، تو ہم عقائد کی طرف آئیں گے. توحید و رسالت کا علم ہوگا، آخرت کا خوف کا علم ہے، ملائکہ کا، کتابوں کا علم ہے. یہ سارے علوم اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک محدود علم کو حاصل کریں. اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں تک لگائیں کہ وہ کون سا علم تھا جب غزوہ بدر میں لوگ قیدیوں کو پکڑا گیا اور عمر فاروق سے پوچھا گیا ان سے کیا کرنا. انہوں نے کہا جی جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو قتل کرے، جو میرے پاس لاؤ میں اس کو قتل کروں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ فدیہ دے کے ان کو آزاد کیا جائے. اور جو کریم آقا نے یہ فیصلہ کیا پھر کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، فدیہ نہیں دے سکتے، فرمایا وہ علم کا نور مسلمانوں کو عطا فرما دیں. حالانکہ وہ کافر تھے قبلہ ڈاکٹر صاحب، کافر تھے. فرمایا علم عطا کر دیں، محدود نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے. وہ فرمایا علم عطا کریں، وہ علم کا نور ہمارے مسلمانوں کے دیں، ہم اسے آزادی کا نور عطا فرما دیں. اور علم کی تلاش میں جب بندہ نکلتا ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ جب بندہ علم کے راستے پر نکلتا ہے، جس طرح بیان کیا گیا کہ جب آپ فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ تو اگلی بات ہے. فرمایا وہ گھر سے نکلتا ہے، بوٹ پہنتا ہے، جناب تسمے باندھتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، ابھی گھر کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے، ابھی قدم نہیں نکلا، قدم رکھ کے
جانے لگا ہے، فرمایا اس کے پہلے قدم کی یہ برکت ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے ملعون ہے۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پیاری ہیں، دنیا بھی ملعون، اس میں جو کچھ ومافی ہے، جو کچھ اس کے اندر وہ سارا ملعون ہے۔ فرمایا صرف ایک چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ کا ذکر۔ دوسرا فرمایا جس کو اللہ پسند فرمائے۔ تیسرا فرمایا عالم پسند ہے اور متعلم پسند ہے۔ تو رب کائنات نے یہ علم کی وجہ سے بندوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، فروغ علم اور علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور فروغ علم آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے۔ پیر صاحب آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم پیغام بھی شامل کرتے ہیں اور بحیثیت مجموعی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو بھی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں یہاں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے علم کو 7 بنا پر 7 وجوہات پر مال پر فضیلت دی ہے۔ ٹھیک، علم کو فضیلت دی ہے مال پر۔ صحیح۔ مولا کائنات فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث۔ واہ واہ۔ دوسرا فرماتے ہیں علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، واہ گھٹتا ہے۔ واہ۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ جو اپنا علم عالم کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی خود ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کیا؟ چوتھا آپ فرماتے ہیں مال دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پانچواں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مال مومن و کافر سب کے لیے ہے، لیکن علم دین صرف مومن کے لیے ہے۔ کیا بات۔ اور پانچواں آپ فرماتے ہیں کہ اب چھٹا آپ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو مالدار ہیں ان کو جو ہے عالم کی محتاجی کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ مالدار بھی عالم کا محتاج ہے، لیکن عالم کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور ساتواں آپ فرماتے ہیں علم سے پل صراط پہ گزرنے میں قوت ملے گی اور مال سے رکاوٹ بنے گی۔ اور یہاں علماء کی عزت افزائی کرتے ہوئے میں 2-3 شعر جو ہے وہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ دین و ملت کے رہنما علماء، واہ، دین و ملت کے رہنما علماء ہیں، حقائق سے آشنا علماء، واہ واہ۔ بے طلب اور بے ریا علماء، علماء خیر کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ بے طلب اور بے ریا علماء، نعمت رحمت خدا علماء، واہ واہ۔ مرحبا کتنی شان والے ہیں، مرحبا کتنی شان والے ہیں کہ ہیں وراث انبیاء علماء، واہ سبحان خیر اللہ۔ خواہی عروس کر ان سے، علماء سے محبت ضروری ہے، خیر خواہی عروس کر ان سے، چاہتے ہیں تیرا بھلا علماء۔ واہ واہ۔ یعنی علم علماء ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نور کا ایسا حالہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو روشنی ملے گی۔ عالم ہے یا علم ہے، اور وہ عالم جو اپنے علم پر جو ہے عمل کر رہا ہے، اس پر کاربند ہے، اور اس کی خدمت، اس کے ساتھ محبت بھی محبت کرنے والے کو فائدہ دیتی ہے، اور وہاں سے علم کا نور ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جناب میں اس میں حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشْدًا۔ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور ہدایت الہام کرتا ہے۔ واہ۔ یہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل کے بھی اس کے خلاف سازش کرتی رہے تو اسے شر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انعام عطا فرمایا جنہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ جو بنیادی طور پہ سب سے پہلے قرآن سے آتی ہے، پھر حدیث سے آتی ہے، اور پھر جا کے فقہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس سے زیادہ اپنا رابطہ استوار کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی اس انداز سے گزارے جس طرح گزارنے کا رب اور اس کے رسول مکرم کا حکم ہے۔ ٹھیک۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوزن یوم القیامت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جو علماء کے قلم کی سیاہی ہے اسے اور شہید کا جو خون ہے اسے تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت آئے گا کہ ایک پلڑے میں قلم کی سیاہی ہوگی، دوسرے پلڑے میں خون ہوگا شہید کا،
اور شہید ظاہر ہے جو رب کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اس کا مقام مرتبہ بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہر بندہ واقف ہے کس تکلیف سے گزر کے وہ مقام شہادت پہ پہنچتا ہے، لیکن جو علماء حق ہیں ان کی زندگی جو اخلاص کے ساتھ گزارتے ہیں، جو للہیت کے ساتھ گزارتے ہیں، جو تصنع بناوٹ سے پاک ہو کے گزارتے ہیں، جو تکبر کو چھوڑ کے عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کی قلم کی سیاہی رب کو اتنی پسند ہے کہ شہید کے خون سے اسے وزنی قرار دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ احسن انداز سے ہمیں دین اسلام سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، آخر میں ایک شعر ہے کہ وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ اس میں دل بینا بھی کر طلب خدا سے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال نے کہا تھا ہمیں اس طرف بڑھنا ہے، ہمیں خیر کی جانب بڑھنا ہے، ہمیں شر کے راستے کو چھوڑ کے اس دل بینا کو طلب کرنا ہے۔ اس وقت میرا دل بھی زندہ ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، ضروری نہیں ہے یہ دل زندہ ہے، یہ میرا خیال ہے۔ جب اس میں اللہ رب العزت اپنا نور عطا فرمائے گا، قرآن کی نعمت عطا فرمائے گا، تب جا کے میں اس قابل بن سکوں گا کہ زندگی کو صحیح انداز سے گزار سکوں۔ بالکل ٹھیک جناب قاری صاحب، کیا جناب اختتامی محترم ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں جی، علم کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر احیائہا، فرمایا کہ علم کی ایک لمحہ جو ہے ساری رات سب شب زندہ دار جو ہے ساری رات عبادت کرے تو وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے یہ فوقیت اس طرح بھی بیان فرمائی، فرمایا عابد کی اور فرمایا عالم کی عابد پر کیسے فضیلت ہے، جیسے فرمایا عابد ایسے ہے جیسے وہ ستارے ہیں، اور جناب عالم ایسے ہے جیسے وہ چوندی رات کا چاند ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے اپنے ساتھ بھی تشبیہ فرمائی اس کی۔ تو جو اہل علم ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب قبلہ آج ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں پیر نے میرے لیے دعا کر دی، فلاں بزرگ نے دعا کر دی۔ فرمایا تم علم کے راستے پر چلو، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گی۔ اور آخری میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں سامعین ناظرین کو کہ کریم آقا نے فرمایا کہ 3 شعبوں میں سے ایک شعبہ چوز کر لو، فرمایا یا عالم بنو یا متعلم بنو، اگر یہ 2 شعبے تمہارے پاس نہیں ہیں تو ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ تو جو اہل ثروت ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اہل جہاں علم کا نور نکل رہا ہے ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم محافل نعت کی طرف دیکھیں، کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے، ساری زندگی اسی شعبے میں رہا، تو ساری 10 عمرے کے ٹکٹ لگا دیں گے، 20 عمرے کے ٹکٹ لگا دیں گے، پوری رات لائیو پروگرام چل رہا ہے جناب، وہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اور جو فرض ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ فرض ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس راستے پر کو کہیں نہ خرچ کرنا ہے، تو ادھر ہم کنی کتراتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جہاں جو مدارس دین کا کام کر رہے ہیں، علم کا کام کر رہے ہیں، اہل ثروت حضرات ان کے ساتھ معاون بنے، آپ ان کے معاون بنیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا، اور جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب سید فہیم شہزاد صاحب بوکن شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب طارق مسعود قادری صاحب ساہیوال سے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں، اور سلسلہ انتخاب کلام میں آج جناب احسان دانش کی نعت میرے سامنے ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ شاہی کی آرزو نہ امارت پسند ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ شاہی کی آرزو نہ امارت پسند ہے، مجھ کو حضور کا در دولت پسند ہے، مجھ کو حضور کا در دولت پسند ہے، محشر میں اپنی فکر کریں گے سبھی مگر، محشر میں اپنی فکر کریں گے سبھی مگر، تو ایک وہ نبی جسے امت پسند ہے، اللہ اللہ اللہ، تو ایک وہ نبی جسے امت پسند ہے۔ قرآن کے نزول کو جبریل کم نہ تھے، قرآن کے نزول کو جبریل کم نہ تھے، حق کو تیرے لبوں کی حکایت پسند ہے، حق کو تیرے لبوں کی حکایت پسند ہے۔ اور اے چشم شوق خون جگر لا اچھال کر، اے چشم شوق خون جگر لا اچھال کر، سنتا ہوں ان کو اشک ندامت پسند ہے، اور توفیق ہو تو عرض تمنا انہی سے کر، توفیق ہو تو عرض تمنا انہی سے کر، حق کو پسند ہے تو یہ صورت پسند ہے،
حق کو پسند ہے تو یہ صورت پسند ہے، دانش در رسول پہ پھر حاضری کو چل، دانش در حضور پہ پھر حاضری کو چل، اللہ کو یہ طرز عبادت پسند ہے، شاہی کی آرزو نہ امارت پسند ہے، مجھ کو حضور کا در دولت پسند ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہماری جو ٹرانسمیشن ہے لائیو ٹرانسمیشن وہ کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب طارق مسعود قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مینوں لے چلو رہتے سرکار نے جدرو سبحان اللہ سبحان مینوں لے چلو اونا رہتے آقا نے جدرو میں بھی تھوڑے اکھاں وچ پوڑیے، میں بھی سسڑا بھاگ جگانا جدا شور ہوے اودے آون دا مینوں قدماں والے کر یار دے سونیا جوڑیاں چم چم کھیاں تے لانا نہ گڑ پلے یا رسول اللہ نا گڑ پلے نا چچ کوئی نا ناز بہانا پد کوئی، میں کملی کو جی کی جانا کہ میں رسیا یار منانا اور دل حشر دے دن تو ڈر جانا، دن حشر دے دن تو ڈر جانا، پر ایک گل سن کے ٹھر جانا،
سنیا کہ سنیا انہیں آگن ہارانو کملی دے ہیٹھ لگوڑا مینوں لے چلو نا رحمتے سرکار میں جدرو ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان